میرا نام عمران ہے اور آپ سن رہے ہیں میری سوچ. ہم فال آف دی آٹومن امپائر اور شیپنگ آف دا ماڈرن مڈل ایسٹ کی 5ویں قسط کے ساتھ حاضر ہیں. پچھلی قسط میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ پیرس کانفرنس 1919 میں جو ہوئی تھی اس کے بعد کیا ہوا اور کس طرح فرانس کو سیریا اور لیبنان کا علاقہ دے دیا گیا اور کس طرح جو ہے وہ ترکی کا قیام عمل میں آیا. اور اس کے بعد ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ کس طرح برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ ٹرانس جارڈن کے علاقے میں اور اس کے علاوہ عراق کے اور حجاز کے علاقے میں قابض ہو گئی اور کس طرح شریف آف مکہ حسین ابن علی کے تینوں بیٹوں کو کس طرح مختلف حکومتیں سونپ دی گئی اور پھر ان کا اس کے بعد کیا انجام ہوا. تو ہم اپنی کہانی کو آگے لے کے چلتے ہیں اور ہم اب فلسطین کے علاقے کی بات کرتے ہیں اور بیت المقدس یعنی جروسلم کی تھوڑی سی ہسٹری کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ پیرس کانفرنس کے بعد اس علاقے کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ جو علاقہ ہے جس کو بیت المقدس کہتے ہیں یعنی یروشلم کہتے ہیں، یہ پرانے زمانے میں اس کو شام کا علاقہ کہا جاتا تھا. یہ جو شام کا علاقہ ہے اس میں آج جو ماڈرن ملک آتے ہیں اس کے اندر جارڈن کا ملک ہے، فلسطین یعنی پیلسٹائن ہے، اسرائیل، سیریا اور لیبنان، یہ سب علاقہ مل کے پرانے وقتوں میں اس سارے علاقے کو شام کا علاقہ کہا جاتا تھا. اور احادیث کے اندر یہ بات مینشنڈ ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ دنیا میں بنائی جانے والی دوسری مسجد تھی، یعنی پہلی مسجد جو ہے وہ مسجد الحرام یعنی مکہ میں بنائی گئی اور تقریباً کئی مورخین کا خیال ہے کہ تقریباً کعبہ کے بنانے کے 40 سال بعد جو ہے وہ بیت المقدس بنائی گئی. اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی مقدس مقام ہے، مسلمانوں کی ایک بہت مقدس جگہ ہے. مگر بیت المقدس کے اندر جو ہے وہ عیسائی مذہب کے لوگ بھی بہت زیادہ ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو یہودی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، چونکہ ٹیمپل آف سولومن جو ہے وہ بیت المقدس میں ہے یعنی یروشلم کے شہر میں ہے. اور وہ ٹیمپل جو ہے ٹیمپل آف سولومن جو ہے وہ یہودی مذہب کے لوگ یعنی جوئش لوگوں کے لیے سب سے مقدس جگہ ہے. تو یروشلم کا جو کلیم ہے وہ تینوں مذاہب یعنی مسلمان، عیسائی، کرسچنس اور جوئش مذہب کے یعنی یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے تینوں ہی لوگ جو ہیں وہ یروشلم پہ اپنا کلیم جو ہے وہ رکھتے ہیں. جب اسلام دنیا میں آیا تو پہلی دفعہ 638 AD یعنی 638 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یروشلم کو کانکر کیا گیا. یہ اس زمانے میں رومن امپائر کا حصہ تھا اور جس کو اب بیزنٹین امپائر بھی کہتے ہیں اور جس کو رول جو ہے وہ کانسٹینٹی نوپل یعنی آج کے استنبول سے کیا جاتا تھا. تو 638 AD میں حضرت عمر کے زمانے میں اس کو کانکر کیا گیا اور یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. 1099 یعنی 1099 کے اندر پہلی کروسیڈ ہوئی. پہلی کروسیڈ جو ہے وہ یورپ سے شروع ہوئی اور پوپ جو تھے اس زمانے کے انہوں نے یورپ کے جنگجوؤں کو حکم دیا کہ وہ بیت المقدس پہ قبضہ کرے جو اس زمانے میں مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. تو پہلی کروسیڈ یورپ سے چلی اور 1099 میں اس نے مسلمانوں سے بیت المقدس کا قبضہ حاصل کر لیا اور اپنی حکومت وہاں بنا دی. پھر 1187 میں یعنی 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو کہ ایک بہت مشہور مسلم کرتش جنرل تھے اس کو کانکر کیا اور یہ دوبارہ سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. اور فائنلی 1917 میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جنرل ایڈمنڈ ایلنبی نے اس کو دوبارہ کیپچر کر لیا. یہ اس زمانے میں آٹومن سلطنت کا حصہ تھا یروشلم اور جنرل ایلنبی نے 1917 میں یروشلم پہ دوبارہ قبضہ کر لیا اور یہ دوبارہ جو ہے وہ عیسائی طاقتوں کے اور کرسچنس کے ہاتھ میں چلا گیا. یعنی مسلمانوں نے ڈائریکٹ یروشلم پہ حکومت 1187 سے لے کے 1917 تک کی. ہم آپ کو تھوڑا سا پیرس کی 1919 کی یعنی 1919 کی کانفرنس میں لے کے چلتے ہیں. وہاں پہ آپ کو ذکر کیا تھا کہ ایک ڈیلیگیشن عرب کی وہاں پہ گئی تھی اپنا کیس پریزنٹ کرنے جو کہ شریف مکہ نے لیڈ کیا تھا. حسین ابن علی نے جس ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا تھا. اور میں نے آپ سے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ ایک ورلڈ زائنسٹ کاؤنسل کی بھی ڈیلیگیشن گئی تھی اور اس ڈیلیگیشن نے 1919 کی کانفرنس میں ایک نقشہ جو ہے اسرائیل کا بھی پیش کیا تھا اس کانفرنس کے سامنے جو ان سے بیلفور ڈکلیریشن کے تحت وعدہ کیا گیا تھا. میں اس سے تھوڑی سی آپ کو تاریخ میں پیچھے لے کے چلتا ہوں. سلطان عبدالحمید جو آٹومن سلطن تھے 1876 سے 1909 تک، ورلڈ زائنسٹ کاؤنسل نے 1890s کے اندر سلطان عبدالحمید کو یہ پیشکش کی تھی کہ وہ ان کو بہت سارا معاوضہ دینے کو تیار ہے اگر ان کو فلسطین کے اندر ایک جوئش ہوم لینڈ یعنی یہودیوں کے لیے ایک ملک بنانے کی
اجازت دی جائے. تو سلطان عبدالحمید نے اس زمانے میں یہ کہا تھا کہ فلسطین کا علاقہ جو ہے یہ ایک وقف ہے، اور جو مسلمان ہیں وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ وقف کس چیز کو کہا جاتا ہے. تو سلطان عبدالحمید نے کہا تھا کہ یہ فلسطین کا علاقہ ایک وقف ہے اور اس کو میں بیچ نہیں سکتا، کیونکہ یہ وقف جو ہے اس کو کوئی بھی سلطان جو ہے وہ بیچ نہیں سکتا. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ زمین جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہوئی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ تمام مذاہب کے لوگ جا سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، مگر اس کو بیچا نہیں جا سکتا. تو یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اور یہ شاید آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری تھا. 1923 میں جب برٹش گورنمنٹ کے ہاتھ میں ٹرانس جارڈن کا فلسطین کا علاقہ آ گیا تو جو عربوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا جس کے تحت یہ علاقہ جو ہے یہ عربیوں کو، عرب لوگوں کو دے دینا چاہیے تھا، مگر اس کو نظر انداز کرتے ہوئے برٹش گورنمنٹ نے ایک مینڈیٹ فار پیلسٹائن بنا لیا اور اس علاقے کے اوپر ڈائریکٹ قبضہ کر لیا جو آج فلسطین کا یا اسرائیل کا علاقہ ہے. مینڈیٹ آف پیلسٹائن کی کریشن کے بعد اس علاقے میں ورلڈ زائنسٹ کاؤنسل نے اعلان کیا کہ دنیا میں رہنے والے یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ فلسطین کے علاقے میں مائگریشن شروع کریں. میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ 1914 میں تقریباً 5% آبادی اس علاقے کی یہودی مذہب سے تعلق رکھتی تھی. تو ورلڈ زائنسٹ کاؤنسل کے اعلان کے بعد بہت بڑی تعداد میں یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس علاقے کا رخ کیا، اور چونکہ وہ مالدار لوگ تھے، دولت مند لوگ تھے، تو انہوں نے بہت تیزی سے وہاں پہ رہنے والے غریب عرب لوگوں سے زمینیں خریدنا شروع کر دی. اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا ہم بیلفور ڈیکلیریشن کا ذکر کرتے چلے کہ بیلفور ڈیکلیریشن میں یہ ضرور لکھا گیا تھا کہ یہودی مذہب کے لوگوں کو جوئش ہوم لینڈ بنانے کی اجازت دی جائے گی فلسطین کے علاقے میں، مگر اسی ڈیکلیریشن میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اس علاقے کے رہنے والے لوگ یعنی پیلسٹینین لوگ، فلسطینی لوگوں کو بھی ان کا حق دیا جائے گا اور ان سے ان کے حقوق جو ہے وہ نہیں چھینے جائیں گے. 1922 میں برٹش گورنمنٹ نے ان تمام صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے ایک سینسس کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس سینسس کے مطابق جو کہ اس علاقے میں کیا جانے والا پہلا مذہبی سینسس تھا، اس میں 78% یعنی 78% لوگ جو ہے ان کو مسلم ڈکلیئر کیا گیا، 11% لوگوں کو یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والا ڈکلیئر کیا یعنی جوئش لوگ جو ہے وہ اس علاقے میں 11% تھے، اور تقریباً 9.6% جو ہے وہ کرسچن مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، اور 1.4% دروز مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. مگر آج جب ہم اس سینسس کو غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ایکچولی اس علاقے کے اندر جو مسلم تھے اور جو کرسچن تھے اور جو ڈروز لوگ تھے وہ تمام عرب تھے، یعنی عرب ایتھنیسٹی تھی ان کے مذاہب ڈفرینٹ تھے، یعنی 89% لوگ جو ہے وہ اس زمانے میں عرب تھے، اور صرف 11% لوگ جو ہے وہ یہودی تھے، یعنی جوئش مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. اور اگر اس سینسس کو صحیح کیا جاتا تو یہ بتایا جاتا کہ 89% آبادی جو ہے وہ عرب لوگوں کی اس علاقے میں، اور 11% وہ لوگ ہیں جو عرب سے کی باہر سے آئے ہیں اس ملک میں سیٹل ہونے کے لیے. مگر اس سینسس کے مطابق یہ بتایا گیا کہ 78% مسلمانوں کے بعد جو دوسری بڑی آبادی ہے اس علاقے میں وہ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. اس طرح پہلی تقسیم ہو گئی مذہب کی بنیاد پہ 1922 کے سینسس کے بعد پیلسٹائن کے علاقے میں. اس کے بعد جو ہے وہ ہنگامے شروع ہو گئے. وہاں پہ جو جوئش مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس علاقے میں رہتے تھے جو کلیم کر رہے تھے کہ اسرائیل یہاں پہ بنایا جائے، انہوں نے ایک آرمڈ ریبیلین شروع کر دیا. 1928 میں وہاں پہ ویلنگ وال کے اوپر ایک بہت بڑا رائٹ ہوا. یہ ویلنگ وال آج بھی اگر آپ مسجد اقصیٰ کی تصویر دیکھیں یا اس ٹیمپل آف دا ماؤنٹ کی تصویر دیکھیں تو وہاں پہ نیچے کی طرف تھوڑے سے فاصلے پہ ایک دیوار ہے. اس دیوار کو یہودی مذہب کے لوگ ٹیمپل آف سولومن کی دیوار کہتے ہیں، اور شاید یہودی مذہب والوں کے لیے یہ سب سے زیادہ مقدس مقام ہے. اس کے اوپر ایک بہت بڑا رائٹ ہوا، اور اس رائٹ کے اندر 133 یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اور 116 عرب لوگ جو ہے وہ مارے گئے. 1930 میں لارڈ پریسفیلڈ جو برٹش گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو تھے انہوں نے ایک وائٹ پیپر ایشو کیا، اور اس وائٹ پیپر کے تحت انہوں نے یہ اس میں لکھا کہ جو یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ فلسطین کے علاقے میں انتشار پھیلا رہے ہیں اور فلسطین کے علاقے میں فساد پھیلا رہے ہیں. اسی زمانے میں 1931 میں زائنسٹ نے ایک گینگ بنایا، ایک ملیٹنٹ تحریک شروع کی، اور اس کو ارگن گینگ کہا جاتا ہے. اور ان ارگن گینگ کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آرمڈ ریبیلین کے ذریعے یعنی ملیٹنسی کے ذریعے اسرائیل کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اسی طرح 1930 میں ایک دوبارہ سینسس لیا گیا اس علاقے کا،
اور اس سینسس کے مطابق جوئش پاپولیشن جو ہے اس علاقے کی وہ 11% سے بڑھ کے تقریباً 17% یعنی 16.9% پہ چلی گئی تھی. یعنی 8 سال میں جوئش پاپولیشن کا تقریباً 5% اضافہ ہو گیا تھا فلسطین کے علاقے میں. کچھ نمبرز آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی. 1933 میں 30,000 یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ فلسطین میں مائگریشن کر کے گئے. 1934 میں 42,000 لوگ مائگریشن کر کے گئے, اور 1935 میں 61,000 لوگ جو یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے وہ فلسطین کے علاقے میں مائگریٹ کر کے گئے. اسی دوران 1933 میں ذکر کرتا چلوں کہ ہٹلر جو ہے وہ جرمنی میں طاقت میں آ چکے تھے. 1936 میں جب عربوں نے یہ غور کیا کہ ان کی ساری زمین پہ تو یہودی مذہب کے لوگ قابض ہوتے جا رہے ہیں, تو انہوں نے ایک عرب ریولٹ کا فیصلہ کیا. انہوں نے فیصلہ کیا احتجاج کرنے کا, اور اس احتجاج کا دائرہ کار بہت وسیع ہو گیا, بہت بڑا ہو گیا, اور فائنلی برٹش گورنمنٹ نے یہودی مائگریشن کو یعنی جوئش مائگریشن کو فلسطین کے اندر لمٹ کرنے کا فیصلہ کیا. اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ 15,000 سے زیادہ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یعنی جوئش لوگوں کو فلسطین میں آنے کی اجازت نہیں ملے گی. اور یہ فیصلہ جو ہے وہ 1939 میں کیا گیا فائنلی برٹش گورنمنٹ کی جانب سے. میں اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو کچھ اعداد و شمار دینا چاہتا ہوں جی. 1900 سے لے کے 1939 تک یعنی 1900 سے لے کے 1939 تک جوئش کالونیز جو تھیں یعنی جوئش لوگوں کے یہودی مذہب کے ماننے والے لوگوں کے رہنے کے جو علاقے تھے, جو ان کی کالونیز تھیں فلسطین کے اندر, ان کی تعداد 22 سے بڑھ کے 200 ہو گئی. یعنی 1900 میں تقریباً 22 کالونیز تھیں جوئش لوگوں کی فلسطین کے اندر, وہ 1939 میں بڑھ کے 200 کے قریب ہو گئی. اور جوئش لینڈ ہولڈنگ 1922 سے 1939 تک یعنی 1922 سے 1939 میں 1,48,000 ایکڑ سے بڑھ کے 3,83,000 ایکڑ پہ چلی گئی. یعنی ان کے مذہب سے جوئش مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اتنی زیادہ زمینیں وہاں پہ ایکوائر کی فلسطینیوں سے کہ ان کی جو لینڈ ہولڈنگ ہے وہ تقریباً 3 گنا بڑھ گئی. 1918 سے 1939 تک جو یہودیوں کی پاپولیشن تھی فلسطین کے علاقے میں وہ 60,000 سے بڑھ کے 4,29,000 ہو گئی. یعنی 60,000 سے بڑھ کے 429,000 ہو گئی. مگر سٹل 1939 میں 1939 میں ٹوٹل جوئش پاپولیشن جو ہے اس علاقے کے 28% سے زیادہ نہیں تھی عرب پاپولیشن کے مقابلے میں. یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ دوسری جنگ عظیم جو 1939 میں سٹارٹ ہوئی اس کے اندر کیا محرکات ہوئے کہ فائنلی جو ہے وہ اسرائیل کا قیام عمل میں آیا, اور اسرائیل کے قیام کے بعد باقی مسلمان ملکوں نے اس کا کیا ریاکشن دیا. تو انتظار کیجیے. بہت شکریہ.